السلام علیکم دوستو، علیزہ کی دنیا میں آپ کا استقبال ہے۔ خدا بول رہا ہے کا ایپیسوڈ 6، اسے ملاحظہ فرمائیے۔ اسرا کی نظریں محل کے داخلی دروازے پر ٹکی ہوئی تھی کہ فرشتے کی آواز اس کے کانوں تک آئی، تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے، اب سارے انتظار ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرا نے دروازے سے نظر ہٹا کر فرشتے سے پوچھا، اچھا اتنے میں یہ بتائیں کہ میدان حشر میں ابھی کیا ہو رہا ہوگا؟ وہاں سزا اور جزا سنا دی گئی ہے اور لوگ گروہ در گروہ اپنی اپنی منزل تک لیے جا رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے اور اہل جنت حمد و تسبیح کے کلمات کے ساتھ جنت کی ابدی منزل تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اہل جہنم چیختے، چلاتے، پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جنت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اور پچھلی دنیا؟ اسرا نے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماضی کی زندگی کے تمام نقوش تیر رہے تھے۔ پچھلی دنیا اپنی فانی وجود اور ظلم و علم کی داستان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئی ہے، اور نئی دنیا جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے اپنی ہمیشہ رہ جانے والی سزا اور جزا کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ اہل جہنم خدا کے غضب اور قہر کا سامنا کرنے کے لیے جہنم کے قید خانے میں مسلسل چیخ پکار میں مصروف ہیں، اور اہل جنت اپنی جنت میں خدا کی مہمانی اور ان کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہیں، آپ کی طرح اور وقار کی طرح۔ اسرا نے بے اختیار کہا، ہاں مگر اس جنت میں آپ سے متعلق اور لوگ بھی ہیں، انہیں اہل جنت میں نبی آخر الزماں کی امت کا ایک اور فرد بھی ہے، اس کی زندگی خدا کی بندگی اور بندگی کی دعوت میں گزری تھی۔ یہ فرد ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے غفلت اور موسیت کے اندھیروں میں قرآن کریم کو اپنی روشنی بنایا اور پھر اس روشنی سے ایک عالم کو روشناس کرایا۔ ایک ایسے دور میں جب قرآن مجید ایک اجنبی کتاب تھی، ان لوگوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لیا۔ ایک ایسے دور میں جب لوگ خدا کے کلام کو پا کر بھی اس سے محروم تھے، ان لوگوں نے ہر نظریے کو اس کی نافرمانی پر پرکھا اور ہر عمل کو اس کے میزان پر تولا۔ اسرا خاموشی سے سن رہی تھی، مگر چہرے پر سوال تھا۔ فرشتہ بولتا رہا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ قرآن مجید خدائے ذوالجلال کا کلام محفوظ ہے، وہ نبی آخر الزماں کی چھوڑی ہوئی سب سے مستند میراث ہے، وہ مذہبی لٹریچر میں موجود سب سے بڑی ہدایت ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے، وہ جنت کے خزانے کی خبر دینے والا نقشہ بھی ہے اور اس تک پہنچانے والا راستہ بھی ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اوصاف تو میرے شوہر وقار کے ہیں۔ اسرا کا سوال الفاظ کے قالب میں ڈھل ہی گیا تھا، مگر اس کی سوئی وقار ہی پر اٹکی ہوئی تھی۔ فرشتہ مسکرانے لگا، مانا کہ آپ کے شوہر سے بہت محبت ہے، مگر یہاں ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ میں آپ کے شوہر کی بات نہیں کر رہا، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے زمانے کی خواہشات، بدعات اور تعصبات پر مبنی دینداری سے ٹکرا کر قرآن مجید کی دعوت ایمان اور اخلاق کی ایک زندہ پکار بنا دیا تھا۔ پھر اس کی اس دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک
पहुंचाना था। आखिरी ज़माने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कुरान का यही वो अबलाग था जो क़यामत के आने का जवाब बन गया था, क्योंकि सच्चाई जब बिल्कुल खोल कर बता दी जाए और फिर लोग न माने तो इस बात का कोई सवाल नहीं रहता कि उनको मजीद ढील दी जाए। मगर वो कौन है? उसरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। फरिश्ते ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय दाखिली दरवाजे की तरफ देखा। खुद्दाम के जलों में वो इंतहाई वजीहा, खूबसूरत और गैर मामूली शख्सियत के मालिक अफराद अंदर आ रहे थे। फरिश्ते ने उसरा की तरफ देखते हुए कहा, माजरत चाहता हूं, ये आपका महल है, आपकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। मगर ये कौन लोग हैं जिनके लिए मैंने आपसे पूछे बगैर खुद्दाम को उन्हें अंदर लाने की इजाजत दे दी है? उनमें से एक को तो आप पहचानती हैं। उसरा फरिश्ते की बातों से बिल्कुल बेनियाज पलकें झुकाए बगैर दाखिली दरवाजे की सिमत अंदर आने वाले दो में से एक शख्स को देखे जा रही थी। वो गर्ज बहुत बदल गया था, बहुत खूबसूरत और दिलकश हो चुका था, मगर वो अपने शौहर वकार को हजारों में से भी पहचान सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जब तक सुनते रहिए, खुदा बोल रहा है।